السلام علیکم ناظرین، ہوم ٹی وی کے مقبول پروگرام دل کی بات کے ساتھ آپ کی میزبان ہیرا شبیر حاضر ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسی شخصیت سے جو تحقیق کے میدان میں دسترس رکھتی ہیں، بہت اچھی شاعرہ ہونے کے ساتھ ساتھ نثر نگاری سے بھی شغف رکھتی ہیں۔ آج کل جامعہ کراچی شعبہ اردو میں بحیثیت استاد اپنے تدریسی فرائض کی انجام دہی میں مصروف ہیں۔ آئیے آپ کو ملواتے ہیں نوجوان نسل کی نمائندہ شاعرہ ڈاکٹر عائشہ ناز صاحبہ سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر عائشہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ دل کی بات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئیں، کتنے بہن بھائی ہیں؟ میں کراچی میں پیدا ہوئی 19 اگست 1984 جو ہے وہ میرا یوم پیدائش ہے، اور ہم 4 بہنیں اور 1 بھائی ہیں۔ سب سے بڑی ہوں میں۔ اچھا، میرے بعد بھائی اور تو ذمہ داریاں زیادہ ہیں یا چھوٹوں پہ بٹی ہوئی ہیں؟ چھوٹوں پہ بٹی ہوئی ہے، یہ کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ تو لکھنے کا آغاز کب کیا آپ نے؟ لکھنے کا تو نہیں، لیکن کہنے کا آغاز 7 سال کی عمر سے کر دیا تھا۔ اچھا، تو آپ کے جو بھی آپ نے لکھنا شروع کیا، سب سے پہلے کس پر طب آزمائی کی؟ میں نے سب سے پہلے نعت لکھی۔ میں 7ویں جماعت میں تھی تو میں نے پہلی نعت لکھی، اور جب میں 8ویں جماعت میں تھی تو میری پہلی نعت شائع ہوئی۔ اچھا، کہاں شائع ہوئی؟ کسی رسالے یا اخبار؟ اس وقت تو اتنا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کس رسالے میں چھپوانی ہے، تو ہمارے پڑوس میں ایک صاحب رہتے تھے، انہوں نے وہ نعت پڑھی تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ ہمیں دے دیں۔ تو کراچی آبزرور ایک کوئی رسالہ ہوا کرتا تھا، اس میں وہ نعت شائع ہوئی تھی۔ اچھا، تو مطلب آپ نے کسی سے اصلاح لی، وہ نعت دکھائی پہلے کسی کو چھپوانے سے پہلے، یا بس خود ہی لکھ کے اور وہ شائع ہو گئی؟ دکھائی یا اصلاح تو نہیں لی تھی، بس ایسے ہی امی ابو اور دادی کو سنائی تھی۔ اچھا، اصلاح کسی سے لی نہیں۔ صحیح۔ تو پھر علم عروض آپ نے سیکھا بعد میں باقاعدہ طور پہ، یا خود ہی آپ کو کہہ کے اور پڑھنے کے دوران، علم حاصل کرنے کے دوران آ گیا، اس پہ دسترس حاصل ہو گئی؟ میرے خیال میں آپ بھی یہ بات جانتی ہوں گی کہ کوئی عروض سیکھ کے شاعری نہیں کرتا، بالکل ایسے بلکہ ہی یہ تو فطری اور وہابی چیز ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ بعد میں جب آپ آگے پڑھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں تو ان میں علم عروض بھی شامل ہے۔ پھر بعد میں یہ پتہ چلتا ہے اچھا تو ہماری فلاں چیز جو تھی، فلاں غزل یا نظم اس بحر میں تھی، لیکن باقاعدہ سیکھا نہیں تھا۔ اچھا، تو جب آپ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی میں آپ کا مقالہ بھی ہے، اردو نعت گوئی پہ لفظیات کے اوپر آپ کا مقالہ ہے، اور آپ نعت گو شعراء میں ایک پہچان رکھتی ہیں نمایاں، تو علم عروض جب آپ نے سیکھنا شروع کیا تو آپ کی جو پہلی لکھی ہوئی نعت تھی اور جو بھی آپ نے غزل یا نظم جب بھی کہی، تو اس میں پھر آپ کو تبدیلیاں کرنی پڑیں؟ الحمدللہ ایسی کوئی تبدیلی نہیں کرنی پڑی، یعنی کہ فطری خیال آپ کا عروض پہ پورا اترتا تھا؟ بالکل صحیح۔ اچھا، کہا جاتا ہے علم عروض بڑا مشکل ہے، تو کیا اس کو سکھانے پر سنجیدگی سے توجہ نہیں دی جاتی، یا لوگ سیکھنا ہی نہیں چاہتے؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر ہم بات کریں آج کی، تو ہمارے ہاں تو بچوں کو یہ بھی نہیں پتا، بچوں کو کیا بڑوں کو بھی نہیں پتا کہ شاعری وزن کیا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں بیٹا آپ کی شاعری میں وزن نہیں ہے، تو وہ وزن سے مراد کچھ اور لیتے ہیں، وہ وزن نہیں لیتے، عروض کا وزن نہیں لیتے۔ تو علم عروض مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بچوں تک اس طرح نہیں پہنچا، اور ہمارے یہاں بھی اگر ہم دیکھیں تو ایم فل کی سطح پر پڑھایا جاتا ہے، تو لیکن مشکل نہیں ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ مطلب اس کو ابتدائی سطح سے شامل ہونا چاہیے؟ ابتدائی سطح سے شامل نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں اب پڑھنے والا مزاج نہیں رہا۔ پہلے جب ہمارا یہ تھا کہ ہمیں ہمارے والدین، ہماری دادی، وہ ان کا ذوق بہت عمدہ تھا، تو ہم جب بڑے ہوئے تو ہمارے کانوں میں جو ہے وہ اشعار، نعتیں، وہ سب گونج رہی تھیں، تو وہ موضوع تباہ فطری طور پر ہم ہو گئے۔ مطلب لوگ جو ہیں وہ مطالعے کا شوق رکھتے تھے، ایک ادبی ماحول تھا گھرانوں میں، سناتے تھے، تو وہ سن کر بھی انسان کا جو ہے وہ آہنگ اس کے ذہن میں خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ صحیح۔ وہ مزاج ہی نہیں ہے بچوں کا۔ ٹھیک ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں بچے سیکھنا بھی نہیں چاہتے؟ نہیں، بچے سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو کم از کم جب یہ اتنا اہم ہے اور اس کے بغیر اچھی شاعری نہیں کہلاتی، جب بھی ہم کوئی ایسی چیز لکھتے ہیں وہ وزن میں نہ ہو تو اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، تو کیا کم از کم ثانوی سطح سے اس کو شامل نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کروں گی۔ ہمیں اپنے بچوں میں شعری ذوق پیدا کرنا چاہیے۔ ہم زبردستی کسی کو عروض سکھا کر شاعر نہیں بنا سکتے۔ ہاں، اگر کوئی شاعری کر رہا ہے اور اس کی شاعری میں کچھ کمی محسوس ہوتی ہے، تھوڑی بہت وزن کی
کچھ غلطیاں ہیں جس کا اسے شعور نہیں ہے تو وہ تو بتائی جا سکتی ہیں، لیکن میں یہ بات نہیں مانتی کہ عروض سیکھ کر کوئی شاعر بن سکتا ہے۔ لیکن میں اگر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شاعری کرے تو ہی علم عروض سیکھے، یا علم عروض جو سیکھا ہے وہی شاعری کرے، تو ویسے ہی ایک علم کے طور پہ کیا اس کو نہیں سیکھا جا سکتا؟ ایک علم کے طور پہ اس لیے سیکھا جا سکتا ہے کہ اگر جیسے اب تحقیق کرتے ہیں، اب شاعری پہ تحقیق کر رہے ہیں، تو اس کے دوران میں بہت سے اشعار ایسے آتے ہیں جس میں آپ اگر عروض نہیں جانتے تو آپ انہیں اسی طرح سے آگے بڑھا دیں گے، یا آپ یہ تعین ہی نہیں کر سکیں گے کہ جو شعراء ہیں یہ ان کی تو یقیناً غلطی نہیں ہوتی، یہ کتابت کی غلطیاں ہوتی ہیں، تو اگر آپ کو عروض نہیں پتہ تو آپ اسی طرح اسے آگے پہنچا دیں گے، اس کے لیے عروض ضروری ہے۔ صحیح، لیکن شاعری کرنے والوں کے لیے آپ نے شاعری شروع کی تو یقیناً پڑھا بھی بہت ہوگا بہت سے شعراء کو، تو کس شاعر یا شاعرہ سے آپ متاثر ہوں یا کس کا کلام آپ نے بہت زیادہ پڑھا؟ اقبال اور فیض، یہ دو شعراء ہیں کہ جنہیں میں نے بہت زیادہ پڑھا، اور اگر ابھی آپ عصر حاضر میں پوچھیں تو مجھے حارث خلیق کی نظمیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ تو کس بات نے آپ کو متاثر کیا؟ فارسی تو مجھے نہیں آتی، لیکن اردو شاعری میں نے بہت پڑھی اقبال کی، اور اس وقت وہ جو چھوٹی عمر سے ہم پڑھتے تھے تو سب سے پہلے شکوہ جواب شکوہ، وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا، تو ہمارے نصاب میں بھی ہے، اور اس کے بعد ایک نظم تھی اقبال کی حضور رسالت مآب میں، تو وہ میں پڑھتی رہتی تھی، مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ یعنی اقبال کے یہاں جو کیفیت ہے اور وہ جو نسبت اور تعلق ہے ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو وہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی تھی، اور شاید میرے نعت لکھنے کا محرک بھی وہی چیز بنی۔ تو بہت اچھی بات ہے۔ ڈاکٹر عائشہ، آپ کے ساتھ بہت دلچسپ گفتگو جاری ہے، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور ڈاکٹر عائشہ سے مزید گفتگو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ آج ہوم ٹی وی کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ ناز، اور ہماری ان سے گفتگو جاری ہے، مزید گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر عائشہ، یہ بتائیے کہ آج کل مشاہدے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ طلباء بہت عجلت پسندی کا شکار ہیں، لیکن شاعری کے حوالے سے بات کی جائے یا اردو زبان و ادب کے حوالے سے تو یہ ایک وقت مانگتی ہے تسلسل کے ساتھ کوئی چیز کرنے کے لیے، تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گی آپ، کیا وجہ ہے؟ میرا خیال ہے ہمارا عمومی مزاج ہی عجلت کا بن چکا ہے، ہم سب عجلت میں رہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہر کام وقت سے پہلے ہو جائے، حالانکہ ہر کام اپنے مقررہ وقت پہ ہوتا ہے، کوئی چیز جلدی یا دیر ہم بات کرتے ہیں لیکن وہ اپنے وقت پر ہوتی ہے، لیکن ہمیں ہر چیز بہت جلدی حاصل کرنے کی طلب ہو گئی ہے۔ تو شاعری یقیناً بہت وقت مانگتی ہے، مطالعہ مانگتی ہے، مشاہدہ مانگتی ہے، یہ نہیں کہ ہم آج سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں شاعری کرتا ہوں یا میں شاعری کرتی ہوں، آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا۔ بچے ہمارے جو ہیں طلباء، وہ کوئی چیز لکھتے ہیں تو ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پڑھا کیا ہے، پہلے آپ پڑھیے، پڑھ کے آئیں تو آپ کو پتہ چلے کہ نظم کسے کہتے ہیں، غزل کسے کہتے ہیں، یعنی اصناف سے واقفیت ہی نہیں ہے، وہ بس فوری نتیجہ چاہتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں معیاری ادب کم تخلیق ہونے کی ایک یہ وجہ بھی ہے، عجلت پسندی؟ میرے خیال میں معیاری ادب تو تخلیق ہو رہا ہے، تخلیق تو بے شک ہو رہا ہے، لیکن جو ایک کہا جاتا ہے نا کہ کمی آئی ہے، جس طرح سے آج سے 20-25 سال پہلے تسلسل کے ساتھ چیزیں آ رہی تھیں وہ بات نہیں ہے۔ شاید اس لیے کہ ہمارے پاس ذرائع زیادہ ہو گئے، ہم ابھی کچھ لکھتے ہیں اور فوراً اسے سوشل میڈیا پر اپڈیٹ کر دیتے ہیں، اور اب ہم لائکس اور کامنٹس کی مقدار دیکھتے ہیں، معیار نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے لائکس ملے، کتنے کامنٹس آئے، تو یہ چیز ہے جو معیار پر آپ شاعری کی کون کون سی اصناف پر طب آزمائی کرتی ہیں؟ میں غزل، نعت، آزاد نظم، کبھی کبھی نثری نظم بھی کہہ لیتی ہوں، اور کبھی ایسی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو پیروڈی ایسی مذاق میں۔ اچھا، دیکھا ہے میں نے خود بھی اور سنا بھی ہے کہ آپ ہم نصابی سرگرمیوں میں بھی بہت آگے رہتی ہیں، نظامت کرنی ہو، کسی ڈرامے کا ایکٹ کروانا ہو، طلباء کو تیاری کروانی ہو، تو کیا ریسپانس آتا ہے؟ طلباء سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں آپ کے ساتھ؟ ہماری جو نئی نسل ہے، ہمارے طالب علم، انہیں ضرورت ہے رہنمائی کی، اور جب آپ ان کو
ان کا راستہ دکھاتے ہیں. آپ بتاتے ہیں کہ آپ میں یہ صلاحیت ہے تو طالب علم تعاون بھی کرتے ہیں اور پھر ان کی صلاحیتیں ابھر کے سامنے آتی ہیں. اور میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ بچے ہمارے بہت اچھے ہیں, بس ہم انہیں پوری توجہ نہیں دیتے تو اس وجہ سے ان کی صلاحیتیں سامنے نہیں آتی. لیکن میرا یہ تجربہ رہا کہ جب میں نے بچوں کو کوئی کام دیا, چاہے وہ ڈرامہ لکھنا ہو, ایکٹ کرنا ہو, بچوں نے بھی پورا وقت دیا, میں نے انہیں پورا وقت دیا, اس کے بعد ہمارے پاس بہت اچھے نتائج آئے. صحیح. ایک چھوٹا سا سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ نعت گوئی کرنا ہر شاعر کے بس کا کام ہے؟ نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پر کرم فرماتے ہیں بس وہی نعت کہہ سکتا ہے. خود میں بھی باوجود کوشش کے کئی بار ایسا ہوا نعت نہیں کہہ پائی. لیکن آپ کا نعتیہ کلام ایک پہچان رکھتا ہے. اپنا کوئی نعتیہ کلام ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے. ہے جب یہ ہجر کی لذتیں, ہیں جب یہ ہجر کی لذتیں, نہ سکون ہے نہ قرار ہے. ہیں جب یہ ہجر کی لذتیں, نہ سکون ہے نہ قرار ہے. مجھے لے چلو کوئے مصطفیٰ, دل مبتلا کی پکار ہے. سبحان اللہ. مجھے یوں عطا ہوں بلندیاں کہ ہو ان کے قدموں میں سر میرا. مجھے یوں عطا ہوں بلندیاں کہ ہو ان کے قدموں میں سر میرا. اسے چوموں آنکھوں سے عمر بھر جو نبی کی راہ گزار ہے. سبحان اللہ. بلغ العلا بکمالہ, یہ صدا ہے روح میں گونجتی, کشفت دجا بجمالہ, یہی دھڑکنوں کا شعار ہے. سبحان اللہ. حسنت جمیع خصالہ, یہی میرا موضوع گفتگو. صلو علیہ وآلہ, یہی میرا ورد و حصار ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ہے مدح خوان شہ امم, تجھ ناز حشر میں کیوں ہو غم. تیری دستگیری کے واسطے وہ شفیع روز شمار ہے. سبحان اللہ. بہت خوب. تو آپ کو جیسے ہی خیال آتا ہے, کوئی بھی نعتیہ شعر آپ کے ذہن میں آتا ہے تو فوراً آپ اس کو لکھنا پسند کرتی ہیں, جب تک وہ مکمل نہیں ہو جاتا باقاعدہ طور پہ اس کو نہیں لکھتی؟ نعتیہ شعر میں فوراً نہیں لکھتی جب تک میں خود مطمئن نہ ہو جاؤں. ہمارے الفاظ اس لائق نہیں ہیں, مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہوں. بے شک. تو جب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسے لکھا جا سکتا ہے تو میں لکھتی ہوں, ورنہ نہیں. صحیح. چلیں, آپ سے گفتگو بہت اچھی اور دلچسپ ہو رہی ہے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین, وقت ہے ایک مختصر سے بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر عائشہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہماری ان سے گفتگو جاری ہے. آئیے گفتگو مزید آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر عائشہ, یہ بتائیے کہ آپ کا ایک شعبہ اردو میں آپ بحیثیت استاد کے کام کر رہی ہیں, تو جو طالب علم اردو میں داخلہ لیتے ہیں, اردو زبان و ادب سیکھنا چاہتے ہیں ایم اے کی سطح پہ یا گریجویشن کی سطح پہ, تو اس کے پیچھے اس کا محرک کیا ہوتا ہے؟ وہ واقعی اردو زبان سیکھنا چاہتے ہیں یا صرف نوکری حاصل کرنے کے لیے اس طرف راغب ہو جاتے ہیں؟ کچھ طالب علم تو ایسے ہیں جو واقعی سیکھنا چاہتے ہیں اور ان میں وہ تبدیلی دکھائی بھی دیتی ہے. یعنی اگر وہ فرسٹ ایئر میں انہوں نے داخلہ لیا ہے تو سارے دوم تک آتے آتے ان کا املا بھی درست ہوتا ہے, ان کا تلفظ بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی وہ صلاحیتیں جو زبان و ادب کے حوالے سے ان میں پوشیدہ ہوتی ہیں اس کا انہیں علم نہیں ہوتا. ہم انہیں ایسے کارہائے مفوضہ دیتے ہیں جس کے بعد ان کی وہ صلاحیتیں سامنے آتی ہیں. لیکن دیکھیں, نوکری تو ظاہر ہے کرنی ہی ہوتی ہے, تو آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. وہ آپ کی ترجیح ضرور ہوتی ہے, لیکن میں طالب علموں سے ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ نمبر, جیسے بچے کہتے ہیں کہ اچھے مارکس نہیں آئے, تو ان کے نمبر تو آ ہی جائیں گے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے سیکھا کیا. اچھا دیکھیں, آپ بھی اس بات کا علم رکھتی ہیں کہ ہمارے ہاں انگریزی زبان پہ بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے. اگر آپ کسی بچے کو ایڈمیشن کراتے ہیں پرائمری لیول پر یا پری پرائمری پہ, تو اسکولز آپ کی جو اکثریت ہے اسکولز کی وہ انگلش میڈیم ہے. وہ ثانوی سطح کا آتے آتے بھی وہ انگلش میں ہی تمام معاملہ دکھ رہا ہوتا ہے, سوائے ایک اردو اور سندھی کے سبجیکٹ کے. تو جب یہ جامعہ کی سطح پہ آتے ہیں بچے, تو کیا ان کو ابتدا سے لے کے چلنا پڑتا ہے یا ان کی بیس جو ہے اردو کے حوالے سے کچھ مضبوط ہوتی ہے؟ بالکل مضبوط نہیں ہوتی. ان کا تلفظ, املا, ادائی ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. ہمارے شعبے میں بیشتر طالب علم ایسے بھی آتے ہیں جن کی مادری زبان اردو نہیں ہوتی, پھر تو اور مشکل ہوتی ہے. لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ وہ طالب علم جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے
ان کے اندر زیادہ بہتری مجھے دکھائی دیتی ہے. جو میرا تجربہ ہے وہ زیادہ لگن سے سیکھتے ہیں. تو آپ نے کیا محسوس کیا وہ طلبہ اردو کیوں سیکھنا چاہتے ہیں جبکہ ان کی مادری زبان بھی نہیں ہے, صرف نوکری کے لیے؟ لیکن میں آپ سے پہلے بھی کہا کہ نوکری تو کرنی ہی ہے, تو کیوں نہ آپ اچھے طریقے سے سیکھ کر نوکری کریں. اور ان کے اندر سیکھنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے, ایک شوق ہوتا ہے. اگر وہ دور دراز کے علاقوں سے آپ کی جامعہ میں داخلہ لیتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ سیکھ کے جائیں, جو وہ اپنے علاقے کے طالب علموں کو سکھا سکیں. کچھ طالب علم ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ نئے الفاظ سیکھے, ہم نے سیکھا کہ درست املا کیا ہے, تو اور وہ ہم نے سکھایا. اچھا, ایک مسئلہ اور ہوتا ہے, ہمارے یہاں املا کے بہت مسائل ہیں, اور ہمارے طالب علم جب ہم انہیں درست املا سکھاتے ہیں تو اکثر بچے کہتے ہیں ہم تو شروع سے ایسے ہی لکھتے آ رہے ہیں, وہ ان کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے. اور پھر اگر وہ کسی اسکول میں نوکری کرتے ہیں تو وہاں کہا جاتا ہے کہ آپ غلط لکھ رہے ہیں, آپ غلط لکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ ان کو زور دیا جاتا ہے کہ کلاس روم میں بھی انگلش کا استعمال کریں, اردو نہ بولیں. تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ اردو سکھاتے ہوئے تو آپ کو اردو ہی بولنی ہے, خاص طور پر ان بچوں کے ساتھ جو پاکستانی ہیں. صحیح. لیکن ہمارے یہاں ہم نے حاوی کر لیا ہے. دیکھیں, زبانیں سیکھنا بری بات نہیں ہے, آپ کوئی بھی زبان سیکھیں, اپنی مادری زبان میں بات کریں, لیکن اپنی قومی زبان کے بارے میں احساس کمتری کا شکار نہ ہو, جو کہ اس بات کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے. بالکل. تو اس کو کم کرنے کے لیے بحیثیت استاد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو جب ہم کسی کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کو اپنانا پڑتا ہے, ان طالب علموں کو اون کرنا پڑتا ہے ان کی غلطیوں کے ساتھ, صحیح, ان کی خامیوں کے ساتھ. اور جب آپ ان کو اون کرتے ہیں, جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بچے ہیں, آپ کی غلطیاں بھی ہم درست کریں گے اور آپ کو سکھائیں گے بھی ہم, تو جب آپ انہیں اون کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ بچے بہت اچھے نتائج پیش کرتے ہیں. میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہی ہوں. اچھا, جو کتابیں موجود ہیں جن سے طلباء استفادہ کرتے ہیں, تو ان کتابوں میں بھی بہت سے املا کے مسائل ہیں, تو پھر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کیسے, یہ مسئلہ کیسے حل ہو؟ ہاں, یہ مسائل پیش آتے ہیں اور طالب علم کہتے ہیں کہ فلاں جگہ تو ہم نے ایسے لکھا ہوا دیکھا. اس میں یہ ہے کہ پھر آپ جو ماہرین ہیں لسانیات کے, جیسے ہمارے استاد محترم ہے ڈاکٹر رؤف پاریک صاحب, آپ ان کی کتب سے استفادہ کریں. رشید حسن خان ہے. اچھا, اب ماہرین میں بھی آپس میں املا کے مسائل پر اختلافات ہیں. اس حوالے سے بھی بہت سے ایسے مضامین سامنے آتے ہیں جس میں دو مختلف باتیں ہوتی ہیں. ہاں, لیکن پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ زیادہ قریب ہے منطق کے, اور دلائل جس میں زیادہ ہیں آپ وہ اختیار کر سکتے ہیں. صحیح. آج کل رومن اردو کا رجحان بہت بڑھ رہا ہے, اور موبائل, اینڈرائڈ موبائل تقریباً ہر بچے کی دسترس میں ہے. تو اس کی روک تھام کے لیے کیا ایسا کرنا چاہیے جو بچے اپنے رسم الخط میں لکھیں؟ جہاں تک شعبہ اردو کے طالب علموں کی بات ہے تو ہم انہیں پابند کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کا کوئی ٹیکسٹ رومن میں نہیں آئے گا. اچھا, آپ کی کسی رومن میسج کا جواب نہیں دیا جائے گا. اچھا, اب کیا کرتے ہیں طالب علم کہ وہ وائس میسج کرتے ہیں اچھا, اس سے بچنے کے لیے. تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ نہیں, آپ کو لکھنا ہے. لیکن آپ یقین کریں کہ میں نے اپنے موبائل میں ٹیکسٹ ریپلیسمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ السلام علیکم ایسے لکھتے ہیں. اچھا, ہمارے بچوں کو السلام علیکم بھی لکھنا نہیں آتا, مگر ہم انہیں پابند ضرور کرتے ہیں. تو لیکن ایک اچھی کوشش ہے کہ آپ ان کو پابند کرتی ہیں. پابند کرتے ہیں, بلکہ ہماری یونیورسٹی میں آپ کو پتا ہے کہ غیر ملکی بھی اردو سیکھتے ہیں. تو میری ایک جاپانی شاگرد, وہ بھی اردو استعمال کرتی تھی, اردو کی پیڈ, اور اس نے مجھے لکھا کہ استانی نتیجہ کب آئے گا. اچھا, تو پھر اپنے طالب علموں کو ان کی مثال دیتے ہیں کہ دیکھیے آپ, اور آپ تو لکھتے ہیں کہ مام رزلٹ کب آئے گا, تو سیکھیں, کچھ ان سے بھی سیکھیں. تو سوشل میڈیا آج کل ہر طرف چھایا ہوا ہے, طلباء اس کا استعمال کرتے ہیں, تو اس پہ زیادہ تر رومن ہی استعمال ہوتی ہے. تو پھر طلباء بڑی دوہری کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہاں کچھ کریں اور جامعہ میں انہیں کلاس میں یہ کہا جا رہا ہے. تو بڑی عجیب سی صورت حال ہے. جب ہم طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں اپنے انہی اصولوں کے مطابق چلنا ہے, تو پھر آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زبان کے لیے. اگر یہی سوچ کر ہم سب رک جائیں گے تو پھر کون کام کرے گا. صحیح. اچھا, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ شاعری تمام موضوعات کا احاطہ کر سکتی ہے یا یہ وصف صرف نثر کو ہی حاصل ہے؟ نہیں, میں یہ کہتی ہوں کہ شاعری بھی تمام موضوعات کا احاطہ کر سکتی ہے. نثر کے ساتھ ساتھ یہ شاعروں پر منحصر ہے کہ وہ کن موضوعات کو اپناتے ہیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ تو باقاعدہ سائنسی
ادب بھی ہے، سائنسی موضوعات پہ بھی شاعری ہو رہی ہے، اور بہت سارے ایسے موضوعات جو اس سے پہلے ہماری شاعری کا حصہ نہیں بنے، وہ سب ہم دیکھتے ہیں کہ شاعری کے اچھا، ہمارے سامنے نئے شعراء تو سامنے آ رہے ہیں، کیا اچھی نثر لکھنے والے بھی سامنے آ رہے ہیں؟ کچھ لوگ ہیں جو اچھی نثر لکھ رہے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں طالب علموں کی بات کروں، میں زیادہ بات اس لیے طالب علموں کی کر رہی ہوں کہ میرا جو شعبہ بھی ہے اور میرا تعلق بھی انہی سے ہے، تو نثر سے زیادہ بچوں کا رجحان شاعری کی طرف، اچھا، کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ انہیں لگتا ہے شاعری زیادہ آسان ہے، اچھا، اور نثر لکھتے ہوئے وہ بڑا جی چراتے ہیں۔ صحیح، مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ نثر میں ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو آنے کی ضرورت ہے جو ابھی تک نہیں آئے، اور شاعری کی طرف ہی ان کا رجحان ہے۔ اچھا، آپ غزل بھی کہتی ہیں، نظم بھی لکھتی ہیں، ہمارے ناظرین کے ساتھ اپنی کوئی غزل شیئر کریں۔ فرصت کہاں کہ تم سے مفصل ہو گفتگو، واہ، فرصت کہاں کہ تم سے مفصل ہو گفتگو، 100 مسئلے ہیں کیسے مکمل ہو گفتگو، کیا بات ہے، فرصت کہاں کہ تم سے مفصل ہو گفتگو، 100 مسئلے ہیں کیسے مکمل ہو گفتگو، مل جائیں خواب میں میرے بچھڑے ہوئے عزیز، مل جائیں خواب میں میرے بچھڑے ہوئے عزیز، اور ان کے ساتھ میری مسلسل ہو گفتگو۔ کیا بات ہے، بہت خوب، کچھ دو اشعار اور عنایت ہوں۔ مجھے ہجر کا نہیں کوئی غم، مجھے ہجر کا نہیں کوئی غم، نہ وصال باعث عید ہے، میرے سوترا کے ہیں مسئلے، میرا عہد جدید ہے۔ کیا بات ہے، یہ کسی کے جبر کا سر اٹھا کے جواب دینے کا ہے صلہ، یہ کسی کے جبر کا سر اٹھا کے جواب دینے کا ہے صلہ، میرا جرم لائق داد ہے، میرا زخم قابل دید ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ اچھا، آپ نے تذکرہ کیا کہ آپ نثری نظم بھی کہتی ہیں، تو ہمارے ناظرین کو نثری نظم سنانا چاہیں گی؟ ایک نظم ہے لیکن تھوڑی طویل ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ بالکل سنائیں۔ نظم کا عنوان ہے صبغت اللہ۔ صبغت اللہ۔ وہ خالی کینوس تھا، وہ خالی کینوس تھا، کورا سادہ انچھوا بے رنگ، خالی کینوس انجان رنگوں سے، اسے معلوم ہی کب تھا کہ رنگوں کی بھی ایک دنیا ہے، اس کی اپنی دنیا سے سراسر مختلف، حیران کن مسحور کن دنیا، وہ اس دنیا کے ہر جادو سے ناواقف، بہت سی غیر اہم چیزوں کے پیچھے دکان کے ایسے کونے میں چھپا تھا جہاں پر روشنی کے 7 رنگوں میں سے کوئی ایک بھی اس کی طرف نہ دیکھتا تھا۔ کیا بات ہے۔ اچانک ایک دن ایک ایسا گاہک اس دکان میں آ گیا جس کی سمجھ ہی میں نہ آتا تھا کہ جو درکار ہے اس کو، اسے کس لفظ کی تمثیل سے سمجھائے، اپنے ذہن میں موجود خاکے کو کس تفصیل سے سمجھائے۔ تب اس غیر اہم کونے کی خاموشی کو سنتے، اپنے بارے میں گما کے جال بنتے، کینوس کو سخت سے ایک ہاتھ نے یکدم نکالا اور ادب سے اس نرالے ڈھنگ کے گاہک کے آگے پیش کر ڈالا۔ کیا بات ہے۔ عجب گاہک تھا، عجب گاہک تھا جس کو خوشنما چیزوں میں کوئی شے نہ بھاتی تھی۔ مجھے لگتا ہے صاحب آپ کو درکار ہے ایسا کوئی کینوس، وہ یکدم جوش سے بولا تو گاہک چونک اٹھا اپنے خیالوں سے۔ ارے بالکل یہی تو چاہیے تھا، میں اتنی دیر سے تم کو یہی سمجھا رہا تھا۔ وہ خالی کینوس اب جس جگہ پر تھا وہاں رنگوں کی دنیا تھی۔ وہ اپنے سامنے دیوار پر، ایزل پہ، کرسی پر فقط رنگوں میں ڈوبے کینوس ہی دیکھتا تو اپنے خالی پن کی شدت کاٹنے لگتی۔ وہ اپنے خالی پن سے آپ ہی نظریں چراتا تھا۔ وہ گاہک جو کوئی ماہر مصور تھا اسے کیوں بھول بیٹھا تھا؟ وہ خود سے پوچھتا تھا کہ اس کے سامنے جو کینوس تھے ان میں تتلی پھول جگنو رقص کرتے تھے، پرندے چہچہاتے تھے، شجر بادل سمندر گنگناتے تھے، کہیں سورج کی کرنیں تھیں، کہیں پر چاند تارے جھلملاتے تھے۔ واہ، ہر ایک تصویر گویا ایک کہانی تھی جو سارے رنگ کورس میں سناتے تھے۔ وہ کورا انچھوا بے رنگ سادہ اور خالی کینوس ایک بے بسی سے اپنے خالی پن کی شدت کو دباتا اور آنکھیں موند لیتا تھا۔ وہ ایک دن نیند سے جاگا تو خود کو مہرباں لمحوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں پایا۔ محبت سے کسی نے اس کے خالی پن کو اپنے نرم رنگوں سے چھوا تھا۔ وہ خالی کینوس یکدم ہی رنگوں میں نہاتا،
وہ خالی کینوس یکدم ہی رنگوں کی پھواروں میں نہاتا، ایاغ ذات کے ہر ایک خلا کو بھر رہا تھا، مصور اس پہ اس میں ذات لکھ کر اسے کیسا منور کر رہا تھا۔ بہت خوب، بہت اچھے۔ اور شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے بہت اچھی گفتگو رہی، بہت کچھ نیا جاننے اور سیکھنے کو ملا۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کو پھر زحمت دیں گے۔ ابھی اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود تھیں ڈاکٹر عائشہ ناز صاحبہ، اور ان سے ہماری بہت دلچسپ گفتگو رہی۔ انہوں نے ہمیں بہت اچھی غزل، نظم اور نعتیہ شاعری بھی سنائی۔ انشاءاللہ نئے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے ہیرا شبیر کو دیجیے اجازت۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی، آپ کا اپنا چینل۔